فیفا ورلڈ کپ ہوا، سارے لوگ واہ واہ کرنے لگے۔ اچھی بات بھی ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے شروعات کی، بہت اچھی بات ہے۔ ڈاکٹر ذاکر صاحب کے ذریعے سے کئی لوگ کلمہ پڑھے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن وہاں پر اگر میڈم پاڈوکون نہیں جاتی، گئی ورلڈ کپ اٹھا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اور جناب بھارت کی ایک ڈانسر نورا فتح، وہ ڈانس کی، وہ غلط ہو گیا نا، وہ تو شریعت کے خلاف ہے۔ تو اس لیے شریعت کے خلاف ہے تو ہم اس کی نندا کرتے ہیں۔ ہمارے بھارت میں ڈانس کرنے والے مسلمان بچے، ڈانس کرنے والی بچیاں، اسلام کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے، اس کی کوئی پرمیشن نہیں ہے ان سب چیزوں کی کرنے کی۔ اصل میں ہم مسلمان یقیناً اپنی شریعت سے، اپنے قرآن سے اور اپنی اسلامک زندگی سے لاکھوں کروڑوں میل دور ہو رہے ہیں، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ آئے دن کوئی نہ کوئی جناب ہمارے خلاف کچھ بول دیتا۔ یہی لو جہاد کا میٹر لے لیجئے۔ لو جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہندو بھائیوں کے عقیدے کے مطابق لو مینس پیار، جہاد مینس جنگ، لو کا جنگ، یہ دیکھ لیجئے، لو کا جنگ، لو محبت کی جنگ، محبت بھی اور جنگ بھی، ایک طرف پیار ایک طرف جنگ ہے۔ پہلی بات تو یہ جملہ ایک دوسرے کی جگہ پر فٹ ہی نہیں ہو رہے۔ لو مینس پیار، جنگ مینس جہاد مینس جنگ، لو جہاد وہ لوگ اس معنی میں لیتے ہیں کہ جتنے بھی مسلم لڑکا ہیں یہ غیر مسلم بچیوں کو زبردستی ان کو بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں اور پھر ان سے شادی کرتے ہیں۔ بتا کوئی پاگل ایسا ہے کہ کوئی مسلمان لڑکا کسی سے کہے گا کہ ہیلو میڈم، مائی نیم از عبداللہ، آئی وانٹ ٹو میری یو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں بیکاز آئی لو یو، کیونکہ ہم تم سے پیار کرتے ہیں، ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو کوئی بھی لڑکی یوں کہے گی ہاں میں بھی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، جبکہ ہمارا دھرم کچھ اور ہے، سامنے والی کوئی لڑکی اور ہے، کوئی بھی کہے گی؟ بالکل نہیں کہہ سکتی، بلکہ وہ کئی سال سے ایک دوسرے کے قریب ہوتے، ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے، ایک دوسرے پر مرتے مٹتے، دنیا سے بے گھر ہو کر، دنیا سے بے خبر ہو کر، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر تب شادی کرتے۔ وہی جناب وہی ساونت میڈم، راکھی ساونت، شاید بتا کتنی منہ پھٹ لیڈی ہے وہ، کسی سے ڈرتی نہیں ہے، جو بات بولنا ہوتا بول دیتی۔ بتائیے اس کو کوئی وہ عادل درانی کیا ہے نہیں ہے، وہ مسلم ہے کہ نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن وہ آدمی راکھی کو لے کر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، نکاح پڑھ رہا ہے، کیا وہ عورت کیا اس کو دھتورا سنگھا دیا تھا؟ کیا اس کو عقل نہیں تھا کہ میں ایک لڑکے سے، مسلم لڑکے سے شادی کر رہی ہوں؟ اس کے اوپر کون سی پریشر تھی؟ کس نے مجبور کیا تھا اس کو؟ خدا کی قسم ان واقعات کو لے کر اسلام کو بدنام مت کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کا عقیدہ وہی تھا تو اسلام کے مطابق اس کا نکاح ہوا ہی نہیں۔ تم تو کہتے ہو کہ لو جہاد ہے، اسلام کہتا ہے کہ کسی بھی مسلم لڑکے کا کسی بھی غیر مسلم بچی کے ساتھ نکاح تو دور کی بات، بلکہ غیر مسلم کیا کوئی بھی مسلم لڑکا کسی مسلم لڑکی سے اگر کوئی رشتہ جوڑتا ہے، غیر مسلم دور کی بات، مسلم لڑکا بھی، لڑکا لڑکی آپس میں ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں یا پھر جناب ڈیٹنگ پہ جاتے۔ ڈیٹنگ کا مطلب آؤ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کافی شاپ چلیں، کافی پئیں گے، بائک پہ بٹھا کر گھماتے ہیں، شاپنگ کراتے ہیں۔ کب کراتے؟ جب کہ ابھی نکاح بھی نہیں ہوا، ڈیٹنگ کراتے۔ یہ ڈیٹنگ کم ہے، یہ جناب چیٹنگ، بلیک میلنگ ہے، یہ صرف دھوکہ دیتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ مسلم لڑکا، مسلم لڑکی جب ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے ہیں، جب پرمیشن نہیں ہے، جب اللہ کا قرآن کہتا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، سماج کی بیٹیاں نگاہیں نیچی رکھے، سماج کے کسی لڑکے کو تم نہیں دیکھ سکتے، سماج کے مسلم لڑکوں سے قرآن کہتا ہے سماج کی تم کسی بیٹی کو نہیں دیکھ سکتے ہو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نگاہیں نیچی رکھے ہو۔ تو پھر جناب یہ شادی تو دور کی بات ہے، شادی تو دور کی بات، اور وہ شادی وہ بھی کیسے قرآن و شریعت کے خلاف۔ اسلام تو بنا شادی کے، بنا نکاح کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے بات کرنے کی۔ آپ کیسے بولتے ہیں؟
دنیا والے تو ڈیٹنگ کو جائز قرار دیتا. ڈیٹنگ یہ نئے وہ ہیں جناب, نیا کیا بولتے ہیں, تہذیب ہے, نئے الفاظ ہیں جو آج کل وضع کیے گئے ہیں. ڈیٹنگ کو دنیا والے جائز قرار دیتے. اسلام کہتا ہے کہ یہ ڈیٹنگ نہیں, یہ چیٹنگ ہے, یہ بلیک میلنگ ہے سماج کی بیٹی کے ساتھ, کوئی کسی کے ساتھ. اب یہ لو جہاد بنا دیا جاتا ہے اس کو, لو جہاد. بس کوئی بھی بات ہوتی, کوئی بھی میٹر ہوتا, فوراً لو جہاد بنا دیا جاتا. راکھی ساونت نے کلمہ پڑھا ہے, شاید ویڈیو وائرل ہوا, کلمہ پڑھا اس نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بتاؤ اس کے کن پٹی پر کون گولی رکھے ہوئے تھا, کسی نے گولی رکھی تھی کیا؟ وہ تو قاضی صاحب ادھر نکاح پڑھا رہے تھے, ان کے حساب سے نکاح پڑھا ہے اس نے. اس کے بعد پھر انہوں نے نکاح نامے میں ان کا نام شاید فاطمہ کو جیسے نام لکھا گیا ہے. اس کو کس نے مجبور کیا؟ اگر کسی نے مجبور کیا, ڈرایا دھمکایا تھا تو پولیس والے نہیں تھے. خواہ مخواہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر لو جہاد ہے. کوئی بھی مسلم لڑکا کسی بھی غیر مسلم لڑکی سے نکاح کرتے تو فوراً کہہ دیتے ہو کہ بھئی یہ لو جہاد ہے. بھارت کے قانون میں جائز ہے, بالغ ہو, مسلم لڑکا ہو, غیر مسلم لڑکی ہو, بھارت کے قانون میں جائز ہے, نکاح شادی کر سکتے ہیں, میرج کر سکتے ہیں. لیکن اسلام کے قانون کے اندر میں یہ جائز نہیں. اسلام تو صاف کہتا ہے تو نکاح ہی جائز نہیں, نکاح ہی الاؤ نہیں ہے. چاہے وہ عادل خان کرے, چاہے وہ جناب وہ ایکٹر جو جن کا بھی شاید سوسائڈ کر لیا, جس نے جو مر گئی, جس کا انتقال ہو گیا, وہ کرے, یا وہ ممبئی کا, دلی کا وہ آفتاب کا میٹر ہو جس نے 37 ٹکڑے کیے کسی بچی کو, چاہے وہ ہو کوئی بھی ہو, اس کی اجازت ہی نہیں, پرمیشن نہیں. خواہ مخواہ ان چیزوں کو لے کر مدعا بنا لینا, بہانہ بنا لینا کہ نہیں اسلام کے اندر لو جہاد ہے. ان چیزوں کو لے کر بڑے بڑے گرو لوگ بیان دے دیتے ہیں. آج کیا بیان دیا ابھی ہمارے گرو جی نے, RSS کے موہن بھاگوت جی نے, کہ اسلام کٹرتا والا مذہب ہے. اسلام میں کٹرتا ہے, بتائیے کہاں پر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے پہلے 1450 سال پہلے آپ کو نبوت دی گئی. محمد رسول اللہ کو 1400 تقریباً 90 سال پہلے آپ اس دنیا میں آئے. کیا آپ ظالم بنا کر بھیجے گئے تھے؟ کیا آپ کو کوئی سپر پاور دی گئی تھی؟ کیا آپ کو کوئی شکتی دی گئی تھی کہ اے محمد جو تمہاری بات کو نہ مانے تم ان کے سامنے میں سخت ہو جانا, ان کو ڈرا دینا, ان کو دھمکا دینا, اور اگر نہ مانے تو پولیس کے ذریعے سے, اس وقت کے پولیس کے ذریعے سے اس کو جیل کڑا دینا, جیسا آج آپ لوگ کرتے ہیں بھارت کے لوگوں. اگر کوئی مسلمان اپنے قرآن کی شریعت کی بات کرتا ہے, اس کو اس دیش سے بھگا دیتے ہو, اس دیش میں آنے سے پابندی لگا دیتے ہو. جب کوئی قرآن کی بات کرتا ہے تو اس کے اوپر تہمتیں ڈال کر جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے ہو کہ نہیں یہ قرآن کی کیوں بات کرتا, یہ اللہ کے نبی کی بات کیوں کرتا. انہیں ڈراتے اور دھمکاتے ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کو ڈرایا, کسی کو دھمکایا؟ بتائیے. 13 سال تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن کے ساتھ نہیں, آپ علیہ السلام نے بنا کسی اجر کے, آپ نے بنا کسی ظلم و زیادتی کے اللہ کے پیغام کو گھر گھر تک پہنچانے کی کوشش کی. صلہ میں کیا ملا؟ آپ طائف کے میدان گئے, محمد رسول اللہ طائف گئے, وہاں پر آپ پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ بتاؤ دنیا والو. جب آپ علیہ السلام کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے اعلان کیا تھا تو اس وقت آپ کے اوپر پتھر پھینکے گئے تھے کہ نہیں پھینکے گئے تھے؟ جنگ بدر میں, جنگ احد میں آپ علیہ السلام کے بدن سے خون نکلا تھا کہ نہیں نکلا تھا؟ دنیا والو, اگر محمد رسول اللہ ظالم ہوتے, آپ کے پاس کوئی شکتی ہوتی, آپ اگر طاقتور ہوتے تو آپ علیہ السلام کو 23 سال نہیں لگتے, بلکہ محمد رسول اللہ کو جب نبوت ملی, جب وحی دی, وحی پہنچائی گئی, سب سے پہلے وحی ملی اور یوں کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. دنیا والے پڑھو ان آیات کے مطالب کیا ہیں.
کہیں پر بھی ایک لفظ سے یہ پروف ہو رہا ہے کہ اسلام کٹرتا کو بتاتا ہے. دوسری جگہ پر یا ایھا المزمل قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک للمؤمنین. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 2-3 چیپٹر میں 2-3 مرتبہ شروع میں جو وحی دی گئی, کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ اے محمد ہم نے آپ کو طاقت دی ہے, آپ طاقت استعمال کر کے لوگوں کو کہو کہ تم کلمہ پڑھو نہیں تو تمہارا یہیں پر صفایا کر دیں گے. آپ نے کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا, بلکہ آپ نے پیغام رکھا لوگوں کے سامنے, اے لوگوں لا الہ الا اللہ تفلحوا قولوا, کہو یہ کلمہ پڑھ لو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. محمد رسول اللہ نے یہی کہا. ان میں سے آپ کی اہلیہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے مشرف باسلام ہوئی عورتوں میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, ابو بکر صدیق آپ کے بہت پرانے دوست تھے, پرانے دوست. بتائیے بھاگوت جی, آپ کو یہ میں بتاتا ہوں اس لیے آپ نے بولا ہے کہ مسلمان کٹر شریعت کو مانتے, اسلام میں کٹرتا نہیں ہے. اسلام میں کٹرتا ہوتا تو محمد رسول اللہ یوں نہیں کہتے کہ لوگوں تمہارے گھر کے قریب کوئی پڑوسی ہے تو اس پڑوسی کو تم پریشان مت کرنا. اگر اسلام کٹرتا کو کی دعوت دیتا تو محمد یوں نہیں کہتے کہ تمہارا پڑوسی مسلمان ہو, مرد ہو, عورت ہو, کرسچن ہو, جین ہو, بودھ ہو, اس کا تم خیال رکھنا, اس کو تکلیف مت دینا. A person will not enter the paradise whose neighbor. آپ انگلش جانتے ہیں بھاگوت جی, میں جانتا ہوں, میری ملاقات جب آپ سے ہوئی تھی. You told me in English language. Yes, you have spoke with me in English language before 4 years, 5 years back, I think. I remember at that time, at that moment, in the flight when I was going to Goa at the time, I spoke. ان کے ساتھ بات ہوئی تھی تو انگلش میں آپ نے بولا تھا, تو کیا مطلب ہے اس حدیث کا بتاؤ. آپ جانتے ہو نا اس حدیث, آپ انگلش جانتے ہو. A person will not enter the paradise whose neighbor, جس کا پڑوسی, neighbor پڑوسی کو بولتے ہیں, is not safe. اگر کوئی مسلمان ہے اس کا پڑوسی اس مسلمان کے ظلم سے محفوظ نہیں ہے. A person will not enter the paradise, وہ مسلمان جنت نہیں جائے گا. اگر اسلام کٹرتا کو دعوت دیتا تو اللہ کے نبی کی اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. A Muslim does not harm to another person, to another Muslim, towards a fellow Muslim, towards a fellow human being, towards a fellow people. کیا مطلب ہے اس کا؟ اسلام مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ پیر سے دوسرے مسلمان, دوسرے انسان محفوظ ہو, اس کو کوئی تکلیف نہ ہو.